कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। वो बेदिली से इसके बेड पर बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन इसे इंतजार करना था। दफ्तर सेल फोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फोन इसके साथ ही तकिए पर रखा था। इसने गर्दन झुकाकर देखा। सेल फोन की रोशनी पर स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था। साथ ही बैठने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सलमान। वो बेयकीनी से फोन की स्क्रीन को देखते ही, क्या किसी ने इरम को इसके नंबर से पैगाम भेजा था या इरम ने किसी का नंबर इसके नाम के साथ महफूज कर रखा था? हया ने मुख्तार नजरों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फोन पर एक दो बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर के बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूँ? सुबह से बात नहीं हुई, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई। इसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेल फोन वापस तकिए पर उल्टा कर रख दिया। एक लम्हे में इसे सब कुछ समझ आ गया था। एनम तायबू की स्कार्फ वाली बेटी, सर ढांकने वाली बेटी, एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए इसने हया सलमान का नाम दे रखा था। तब ही वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। हया को याद आया। वो मजीद बैठे बिना वहां से निकल आई। ईवीओ इसने ताया फरकान से मांग लिया, मगर जाते जाते एक जफरी इफ्तार से बड़ी मुस्कुराहट के साथ इनको देखा तो काश वो इरम के हिजाब का पोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या निकाब करना करदार की पुख्तगी की अलामत नहीं होती, इसने बेइख्तियार सोचा। तब वो ऐसे ही सोचती थी। सिपांची यूनिवर्सिटी ने इसे इसके हॉस्टल के मुतालिक तरजीहात जानने के लिए सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखे वो पेट व नीम दराज दिलचस्पी से सवालात पढ़ती। सिर्फ अपना मोड़ बेहतर करने के लिए मुझ खैर जवाब भेजने लगी। क्या आप अपनी किसी हमवतन स्केचिंग स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप की कंचे पर खड़खड़ कर रही थी। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत के मालिक हैं? सर जिगड़ेलू और खुनख्वार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सफा खत्म हुआ तो इसने नेक्स्ट को दबाया। वो सोच रही थी कि अगले सफे के जवाबात पूर्ण करके इस फार्म को महसूस कर दिया जाएगा। इस फार्म को जमा कराने का इसका कतई कोई इरादा न था, मगर जब नेक्स्ट दबाने पर अगले सफे की बजाय फार्म फिल करने का शुक्रिया, हम आपका ड्राइंग रूम अलाट करते वक्त आपकी दी की तरजीहात का ख्याल रखेंगे, लिखा है। तो इसकी मुस्कुराहट गायब होगी। लानत हो तुम सब पर। वो चिल्लाकर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फार्म सियांची को जा चुका था और इसका पहला ही तासर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। इसकी पैकिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इसने एक निगाह खुले सूट केसेस और बिखरे एशिया में डाली, फिर कुछ सोच कर बाहर आई। लाउंज चालू था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी की डायरी उठाई और सफ़ा पलटने लगी। इसके सफ़े पर 4 सतून में सफीफ के घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा था। इसने वो सफ़ा फाड़ा और तह कर मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ़ा जहाँ सिकंदरी से मिल जाए, फिर वो इनके बेटे माँ व साल का हिसाब जरूर लेगी। वो वापस बेड पर आकर बैठ गई और सामने लैपटॉप पर खुले हुए बड़े मेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसने कदर उलझ कर मेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम वाले इससे क्यों रब्ता कर रहे थे? सफा खोला गया। वो जैसे जैसे पढ़ती गई, इसकी आंखें हैरत से फैलती गई। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की इस मेल के जवाब में आई थी, जो 15 रोज कबल इसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें इसने वीडियो कॉल कर किया था। अब इसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिस ने इसको एक बाकायदा कंप्लेंट फार्म भेजा था, जिसको भरने के साथ साथ इसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शादी कार्ड वगैरह लिखकर भेजने था। ये फार्म FIR के मुताबिक 100 तमाम तफसीलात ज़रूरी थी। वो यह तक इस फार्म को देखती कि अगर साइबर क्राइम सेल ने इसे अब जवाब दिया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल वो मेजर अहमद को ऑफर किया था। कैसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था क्या? या मगर फिर इसके पास इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत असरजो कैसे आए? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में यकीन दहानी करानी पड़ी कि वो वीडियो अब हट चुकी है। वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। इससे अब फौरी तौर पर इन खुफिया वालों से पीछे छुड़ाना था।
मेल लिख कर इसने सेंड को दबाया और बरसोज निगाह से स्क्रीन को देख लीजिए। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इस बात का इसको यकीन हो चुका था। एयरपोर्ट पर डीजी बुरी तरह रो रही थी। इसके वालिदैन इसके साथ खड़े इसे तसल्लियां दे रहे थे। हिया चुप कुछ देर तो इसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर सी होकर कदरे फासले पर जाकर खड़ी हुई और जैकेट की जेब में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजी को रोते हुए देखती रही। आज इसने सलवार कमीज पर स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा था। बस आज आखिरी रोज था, फिर तुर्की में अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी। वो अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेंगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ के। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और इनकी फ्लाइट अगली सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सलमान साहब को डीजी की मुसलसल रोने में कोफ्त होने लगी। जब तक वो वापस हुई डीजी रोई जा रही थी। इसके आंसू तब थमे जब इतिहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी ऑफिसर इनके पास आई और बहुत शास्तगी से इनको मुखातब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम हुई हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एवं ही सामान गुम हो जाए। हथेली के पैसे आंसू साफ करके डीजी भी गुस्से से बोली और सारा रोना धोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है, क्योंकि पास सामान गुम भी हो जाता है। कहीं ये ना हो कि आपके बाद दरअसल आपके वसाइल से दो चार होना पड़ जाए। और तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और इसकी पहली दफ़ा बैनुल-अक़वामी फ्लाइट लेने की पेश नज़र कह रही थी और खया मान भी जाती, मगर तेजी उड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शास्तगी बरहमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा, फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर टचकती चलेगी तो डीजी ने अपनी मुतवर आंखें और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हिया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद नहीं हार ले। हिया बेख्तियार हंस दी। इसे डीजी की अच्छी लगी थी। फ्लाइट में इन दोनों को नशस्तें एक ही कतार में मिली थी। दरमियानी रास्ते के दाईं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों से खिड़की के साथ वाली हिया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजी को। दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हिया अगर इस सीट पर कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजी के अस्वाद और दूर ही रह गए। एक बारी वरकम से पाकिस्तानी साहिब जो अपने ट्रू पीस में बेहद फंसे फंसे लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और दब से इन दोनों के दरमियान बैठ के। हिया गैर आरामदेह महसूस करके मजीद खिड़की की तरफ से की। खदीजा मुहारफ समत, मुझे उस्मान शबीर कहते हैं। शेख उस्मान शबीर अपनी भारी आवाज़ में वो खुशदिली से गोए हुए। नाइस। हिया बेज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लेच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लेच था जो दावर भाई की मेहंदी पर इसने गोल्डन लहंगी का साथ लिया था। गुड। डीजी ने मैगजीन उठाकर चेहरे के आमने सामने फैला लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहाँ रिहाइश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। या मजीद अपना पर्स पर जोगी और डीजी ने मैगजीन चेहरे के इतने करीब किया कि इसकी नाक सफ़ात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है। जानती हो किसका बेटा है? मजीद नज़रअंदाज करना बेकार था। या ने रुख मोड़ा उस्मान शबीर की तरफ मोड़ लिया और डीजी ने बेजारी से मैगजीन नीचे कर लिया। अब बताएं किसका बेटा है वो? उस्मान शबीर को शायद परसों से किसी साइम की तलाश थी। वो अपनी दास्तान हिया को फौरन ही शुरू कर बैठे। जी मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हिया महसूस कर रही थी वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब इस सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज का सफर उसने डीजी के सामने जाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज में बैठी है। आहट डीजी क्या समझती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई सफर किया ही नहीं। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत ही नहीं बन सकी। अब सब मुस्तरदन साहब की अलमानक दास्तान जो मुख्तसर कुछ ऐसी थी कि वो और इनकी बेगम अरसे 30 साल से तुर्की में ज़राइश पजीर थे। चूँकि औलाद नहीं थी इसलिए इन्होंने उस्मान साहब के एक कज़न का बेटा गोद लिया था। वो बेटा बेजा लाड व प्यार से हादसा बिगड़ चुका था। सो इस सूरत हाल को सुनवाने के लिए इन्होंने को मेरे शायर रियाश पजीर अपनी बांजी से इसका रिश्ता तय कर दिया, जिस पर 8वीं फेल बांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज था। और इस पेशतर को वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते। मेन्यू कार्ड्स आगे। वो दोनों फिर से ताज़ा दम होगी। मेन्यू पर कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जीर, आलू,
सब्जी, कटलेट्स, पनीर, जलफरेजी, सादा पराठा, तिनकी बिरयानी वगैरह। हिया ने डीजी की तरफ सवाली निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद बारी पर कम दीवार के बायस वो आगे होकर बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या मंगवाएं। तुर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है। वो तुर्क खाने लोग खाना के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो फौर मतबसी हया ने हथियार डाल दिए। बहुत बेहतर बताएं। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठी। पहले तो सेंकिन स्नैक मंगवाओ। ये रवायती तुर्क चावल हैं, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काज के साथ। मशरूब एंड चीज़ ऑमलेट, जीरा आलू। वो बहुत एतमाद से ऑर्डर लिखवा देंगे, मगर जब खाना आया तो खिया का दिल ख़राब होने लगा। खाने की खुशबू सुनकर ही जी मतलाने लगा। उस्मान शबीर बड़े बड़े लम्हे लेते मज़े से खा रहे थे। डीजी भी मुश्किल एक चम्मच लेकर ही दूरी हो गई। हिया भी बदमज़ा हो गई थी। इतना फीका सालन इसने आज तक नहीं खाया था। वो मुश्किल चेक करे। उन्होंने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शबीर अभी तक पूरी दिलजमी के साथ खाना खा रहे थे। अजीब सी खुशबू इनके नथों में घुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड था तो इसे लगा वो तुर्क में 5 माह भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका ड्राइवर्स बस में ही नहीं मिलता था जैसे इधर होता था। वो चेहरे पर दुपट्टा रख कर सोगी। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद इन्हें अबू ज़ेबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर का क्याम था, फिर इस्तांबुल। अबू ज़ेबी उतरने से कबल खिड़की के पास ज़मीन का गोलाई में कटा वो दिखाई देने लगा। ज़मीन का वो गिरा इतना खूबसूरत था कि इसकी बेजारी और नींद भाग गई। वो महसूसी तक वो मंजर देखने लगी। अबू ज़ेबी एयरपोर्ट पर इन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़ी थी, मगर पहले घर का फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेजी तेज चलती कॉलिंग क्रेडिट खरीदने की 5 यूरोज का इस्तेदाद का कार्ड खरीदा और फ़ोन बहुत की तरफ भागी। कतार पे फ़ोन बहुत लगे थे। यहाँ ने एक एक करके पहले तीनों पर कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डालने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसे एयरपोर्ट पर फ़ोन बहुत इस्तेमाल करने का पहला तजर्बा था। कोई समझ नहीं आ रहा था क्या करे। या इस बंदी को दीजिए जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डेजी ने इसे कह नहीं मारी तो हिया ने पलट के से देखा। चौथे बोर्ड पर एक शख्स इनकी तरफ पश्च किए अपना कार्ड डाल रहा था। हिया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। सो डीजी के हाथ थामने इसकी सर पर पहुंची और रिसीवर कान से लगाए नंबर में रहा। तो प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हिया ने कार्ड से इसकी तरफ बढ़ाए। वो चुनकर पलटा। 4 रंग घुंघरियाले बालों और ऊंचे कद असली हबशी था। इसने एक हाथ से कार्ड लेते हुए इन दोनों लड़कियों को निगाह डाली। एक से लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो कि जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे व ढीली पूनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तह करके बाजू पर डाल रखा था। दोनों मुंतज़िर सी से देख रही थी। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। इसे शायद कान से लगाई रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी, तब ही रुख मोड़ गया। वो दोनों इसी तरह खड़ी से देखती रही। इससे वो अंग्रेजी में मुखातब हुआ था, मगर वो फ़ोन पर अरबी में बात कर रहा था। डीजी तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरी एंड लाह के 5 सालों ने हिया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने ALB के पहले बरस से इनको अरबी सिखाई जाती थी। उनकी क्लासेस अलजेब्रिया और मिस्री उस्ताद इन्हें अरबी में ही लेक्चर दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाएगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूंगा पैसों का इंतजाम। कहा जो है, बार बार एक ही बात मत दोहराया करो। जाहिल औरत है। इससे इसकी दबी दबी सी आवाज़ें बुलंद हुई। अब्दुलरहमान से बात होगी है, इसी काम के लिए ख्वार हो रहा हूँ, मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और भी बात की है। इसने रुक कर कुछ सुना, फिर मजीद चहचहाहट से बोला, अच्छा फ़ोन रख रहा हूँ। मरहबा। इसने खटक से फ़ोन रखा और इसकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स, बेमुश्किल चेहरे पर बशात लाते हुए अब इनका कार्ड लेने लगा था। पहले ही कोशिश कामयाब ही वो शायद कार्ड उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए से अफार ने रिसीवर इनकी तरफ बढ़ाया, फिर इसने हट कर दूर चला गया। बस एक मिनट की कॉल करेंगे। हिया ने नंबर बनाते हुए डेजी को तनबीह की। सलमान साहब ने पहले ही कैंटी पर फ़ोन उठाया। वो चुप हुई कि नहीं? तोबा कितना रोती है। जी अब्बा जी। वो चुप हो गई है और फिर जल्दी जल्दी अपनी हरीत बताकर फ़ोन बंद किया। डीजी ने भी मुश्किल 1 ही मिनट घर भागी थी। बाद में बकाया रकम देखी तो मुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ था। बाकी 4 यूरो का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी हजरत कंजूसी
پر خوب پچھتائی کہ اب ابو زیبی سے نکل گیا تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں ہے۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال دیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چڑھ رہے تھے، ہر ٹائرز پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطع علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواسی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جی کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو اپنی جگہ اپنی سوٹ کیس کے گمان گزرتا تو کبھی ڈی جی کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے والوں کسی اور کا بیگز نکلتا تو کبھی ڈی جی اپنے بورے تھیلے کو پہچان کر چہلاتے ہوئے ایک طرح دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج تھا۔ حیا بتاؤ اب بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دگنی کی طرح چڑھ رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نگلی اور چہرے پر آتے بال کو کانوں کے پیچھے عرصہ۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جی مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جی نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نام درج تھا۔ فرصت دیکھ کر وہ دونوں 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائرز میں لیا سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ ڈی جی نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بلا طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی اپنے بیگز کے ساتھ۔ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی اور ارد گرد نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل وین سے جو پرواز ان کو ملی تھی، ان میں بھی عثمان شبیر ہی ساتھ تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، ترکی میں گھر جانا ہے، کیوں جانا ہے، اسپانچی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ گرین نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ اسپانچی، اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ تک بھی کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئی۔ جو عثمان شبیر نے اپنی بارمقام آواز میں کچھ کہا تو خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے ان کو گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلا ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں، ہمارا پورا گروپ ہے، ہم 2 اسٹوڈنٹ ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران بھی ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنے خیال رکھنا کہ اور پھر ان کا واعظہ روح ہو گیا، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ عرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی تھی۔ حیا نے قدرے چہچہا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، اوپر سو منزل پھیلنے لگا تھا۔ مرمگا سے سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پر سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں، اور وہ اس منظر کے شہر میں کھوتی چلی گئی جہاں سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹ کارڈ اسے تھما دیا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کا نمبر لکھا ہے۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا تو کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پر میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکریٹری کی فضولیات سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ اسٹیشن ڈائل کرنا، وہ ہے 14، یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرور پڑھ سکتی ہیں۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانا روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنی سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے استنبول کی یورپی طرف واقع تھا، یہ اسے بعد میں علم ہوا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ تھی یہ کہ استنبول کا دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا، دوسرے ایشیا طرف۔ یہ اناطویل طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئی تو رومی فورم کے دوران ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص اسکینچ اسٹوڈنٹ کا خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے،
احمد اور چغاتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبدالرحمن چغاتائی ہے نا حیا۔ ڈی جی نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم، وہ گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغاتائی نے ان سے بیگس دیے۔ باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغاتائی بردر پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جی بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغاتائی نے سر اسباب میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان سے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بے مہمان نواز قوم کے سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معاملہ وہ ساری زندگی نہیں حل کر سکی۔ کبھی امکان یہ تھا کہ چغاتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدد سمجھ نہیں پایا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیر اور یورو میں تبدیل کروا لی تھی۔ ایک لیر پاکستانی 25 روپے کا تھا، ایک یورو 125 روپے کا۔ فٹی فاؤ وین ٹوٹی فاؤ۔ ڈی جی زیر لب کرنسی کی معلومات کا حساب لگاتی ان کی قیمت یاد کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یہ پستہ ہڈیوں میں گھسنے خون وجب کر دینے والی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور یووے کی سرد ترین ہوا سے بھی کہیں گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپٹ لیے اور تھرتھرانے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی رہائی ایس میں بیگس رکھتے رکھتے ہام گئے تھے۔ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغاتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اترک ایئرپورٹ سے استنبول آتے ہیں، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پہ لے کے جاتے ہیں۔ ان سے ان کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگس گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جی نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو ہم پرستی اور شک۔ اس نے زور سے کھونی مار کر ڈی جی کی خاموش کروایا، پھر اندر بیٹھے ہوئے دبی آواز میں کھڑکا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پاگل، صبح تک مجتمع ہو کر پڑی رہو گی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتا رہا تھا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھتی گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالاتر عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں ہی تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو۔ مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، سقف، سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتیں اور درختوں کے اوپر پڑی برف، سڑک کنارے بچھی برف کی تھے گویا سفید گھاس۔ یہ تھی کہ اس گہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے۔ چغاتائی کا موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف انظار پر ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جی آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خدا تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دے، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں ہی تائید کی۔ ونڈو اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اہتمام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیا حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کا سمندر جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا تھا، اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا تھا۔ اس پل کا نام بھی باسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا، مگر ہم تو بازار پر جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے۔ پھر پل عبور کرنے کا مقصد قریب آتے ہی پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف آنا طویل شیر ہے، ہم نے پہلے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغاتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنے ہی دفعے اس نے بوسفورس کے نیلے پانی پر چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سے سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانی کا جوش ہوگا؟ وہ کیا کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پر اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔
کھڑکی کے اس پار سے ایک دور دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلیو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنتے ہوئے، کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی سنہری اور آنکھیں نوبوجل بادلوں کی طرح سرمئی تھی۔ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی، مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی ہائی ایس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، وہ ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شست انگیز بے حد نرم تھی۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ ہاتھ نہیں، گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے۔ میں سپانچی میٹریل میں سائنس اور انجینئرنگ میں ایم ایس سی کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ بہت معذرت۔ اس نے اب کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلمان، ختیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حالہ نور نے اپنے محسوس مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس باب میں ہلایا۔ واقعی نور کا خالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محل جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ اردو والا محلہ؟ حیا ڈی جی نے دیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تب ہی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلتی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فکرے کو رٹا نہیں لگایا کیا؟ لفظ ارد ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ڈی جی نے چہہ کر فکرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرون بازار کا نام ہے انصاری محل۔ بے حد رش، بہت سے لوگ، ہر سو اڑتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان میں مشکل راستہ بناتے مسجد کے اختتام تک پہنچی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا ہے۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے لکھا پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محل کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کے بات پر حیا بے احتیاط جھنکی۔ حیران کیوں ہوئی؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخل وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھتے اور شاید شاپر ہم وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہاں ہو تو وہ ترک ہجوم میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ فوراً گڑبڑا کر ڈی جی کو دیکھا، وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا۔ حالے ڈسٹ بن میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر بتایا، CHIN جہان۔ اوہ، اس نے خفیت سے سر جھٹکا۔ تب ہی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اپنا نام کو چیان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری کشادہ تھی، دونوں طرف میں دکانوں کے کھلے دروازے تھے، آگے کرسی میز بچھی ہوئی تھی، ارد گرد بہت سے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ سڑک کے کنارے پر کھلے عام کتے کھیل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محل سے نکلی۔ اسکینچن اسٹوڈنٹ کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور اب ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا، کان کا سن کر اس پر چھائی بازاریت کو ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبز پر جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کی آرڈنیشن کی چند باتیں انہیں ذہنی نشین کرائی دی گئی تھی کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پر نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ ان کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری ہفتے سے بولی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے۔ السلام علیکم، ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کے ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ محمد خاتون، مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ
بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈیجی کے قدموں میں رکھے وہ ریشمی کپڑوں سے بنے کوٹ پیجوز کی شکل کے جوتے تھے جو دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ لانگ روم کے فرش میں بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے ہوئے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی گرز اور کاؤچ بچھے ہوئے تھے۔ حیرت انگیز واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جی جھک کر پیاز سے مسز عبداللہ کی نواسی اور وقت سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ تینوں خواتینیں پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا۔ چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو خالہ نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئی اور خالہ مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر مرغوبے کو دیکھا۔ جی میرے پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کی درزیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر خالہ کو تھمایا۔ خالہ نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا پھر اس پا میں سر ہلایا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے۔ کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھایا۔ ڈی جی ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے۔ اس مرغوبے کی شکل دیکھو میں تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناپسندی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جی نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ وہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا۔ اردو جیسی ترک میں اسے چورپا کہتے ہیں اور ذائقے میں شکل سے بڑھ کر مزہ تھا۔ چند ماہوں بعد ہی دونوں پاکستانی اسٹوڈنٹ کی برداشت تو اب لینے لگی۔ یا مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدوقت چہروں پر مسکراہٹ سے چائے چمچ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوب سے سوپ پی رہی تھی۔ چورپا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بد مزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھی۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے بد مزہ کھانا مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھی۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہوگا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑ نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کے رکھا جاتا ہے۔ ہتیجہ تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ لیا۔ ڈی جی نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک گئے جاتے ہو۔ کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو نا گرلز؟ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جی کے پاؤں پر رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہمہ کوئی معقول وجہ بتائیں ان کی؟ نہیں وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ استنبول میں کوئی ارجنٹائن کرمنلز سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لیپ کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ سنبھالنے پر ڈی جی کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں۔ استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسوان سے بولی۔ یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، خالہ نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھنے لگی۔ جب خالہ نور استنبول کی شان میں ایک لفظ قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہرا سانس لیا۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے ڈرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سنان چھا گیا کہ کانٹے کی کانچ کی ٹکراؤ کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جی نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے۔ یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگلنگ کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے بیوک اڈا۔ اس جزیرے پر اس مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں اور
اسکینچ اسٹوڈنٹ کان کھول کے سن لو، خالد نے قدرے تحمل سے مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم دین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنی بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پر مطمئن ہو کر شکرپارے کھا رہی تھی، مگر حیا کے حلقے میں بہت میٹھے سے شکرپارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس نے حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت محتمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کا کام کا ذکر کر رہا ہو اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کا نے افسانہ پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل گئے تو مسٹر عبداللہ نے ڈیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کی چڑیا زیادہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے، وہ بالکل صینی ہوتا ہے۔ انہیں دیکھنے لگے، کیا فوائیوں کا خوف مجسمہ صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سپانچی یونیورسٹی پہنچے۔ سپانچی احمد کی جامع تھی، وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے لاگولی تعمیر کردہ عمارتیں بہت پرسکون دکھتی تھیں۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریب 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سپانچی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ ان کے تمام طلباء و طالبات بشمول خالہ نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ ان کی رہائشی ڈر روم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارت جن کی کمروں کے آگے بالکونی بنی ہوئی تھی۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، خالد نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جی دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈر روم بلاک، جسے خالہ بھی 1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کاٹتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر درزوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پر برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلا اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی ہوئی مشکل حیا کا سامان اوپر لائی۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے خالہ کی تھمائی چابی سے اپنا ڈور دروازہ دکھیرا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا، مطلب میں ادھر کے اکیلی ادھنگ رہے گی، بعد میں روم بدلوا سکتی ہو۔ روم آفیسر سے کہہ کر ابھی تم آرام کرو، یہاں ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون سیکشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹی ہے، اکثر طالبات اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنا بیڈ پر رہی ہو۔ سالن ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ برا مانتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو میں روم بلاک B4 میں ہے۔ اوکے، وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلایا۔ ڈی جی نے بازارگی سے دیکھا اور خالہ کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ خالہ سنو، میں بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے، کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ خالہ مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل، پھر وہ دونوں زینے اترتی گئی۔ حیا ایک چھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ٹیبل اسٹور بیگ رکھا تھا۔ عموماً ایسے بیگز میں نیچے ایک بیڈ، اوپر بھی بیڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل تھی، اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پر ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بکس کو دیکھتی ہوئے اپنے نام کی میز کی کرسی کی کھینچ کر نڈال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی تو تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی گھیری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ و تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکیاں اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سپانچی کے
پرسپٹیشن میں پڑ چکی تھی کہ وہ محدود ہاسٹل ہے، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے ہیں۔ وہ بد دل سی ہو کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر علیحدہ تھی، پینسل سے بنائی گئی تھی۔ وہاں کا ایک